بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہمارا 12th لیکچر ہے اور اس میں ہم جیسے کہ پچھلے لیکچر میں آپ نے دیکھا ہم نے تھیریز آف اکنامک ڈیولپمنٹ پڑھ رہے ہیں، تو آج بھی ہم تھیریز آف اکنامک ڈیولپمنٹ کی ایک تھیری اور پڑھیں گے. آج کی ہماری تھیری ہے بگ پش تھیری. یہ روزنسٹن روڈین کی تھیری ہے، اس کو بگ پش تھیری کہتے ہیں، اکنامک ڈیولپمنٹ کی بگ پش تھیری. فرسٹ آف آل اس کو سمجھانے سے پہلے جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے بتاؤں کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کو اٹین کرنے کے لیے ہم نے سب سے پہلے آپ کو وشیس سرکل آف پاورٹی کے بارے میں کچھ بتایا تھا. غربت کا منحوس چکر ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز جو ہے وہ وشیس سرکل آف پاورٹی میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. انکم لو ہوتی ہے جس سے ڈیمانڈ سپلائی سیونگ یہ لو ہو جاتی ہیں. جب سیونگ لو ہوتی ہیں تو انویسٹمنٹ لو ہو جاتی ہے، کم کیپٹل فارمیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اور انکم کم ہو جاتی ہے. تو یہ ایک وشیس سرکل آف پاورٹی ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا. پھر ہم نے آپ کو لو لیول آف اکولیبریم ٹریپ بتایا تھا کہ اکانومی جو ہے وہ نیچے کی سطح پر ایک اکولیبریم ہوتا ہے، اس کے ٹریپ میں پھنسی ہوتی ہے، تو ایک ڈسکنٹینیوس جمپ کی ضرورت ہوتی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کو اٹین کرنے کے لیے. تو یہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی تھیریز کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. تو آج ہم آپ کو بگ پش تھیری بتائیں گے. جو روزنسٹن روڈین ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی کو ڈیولپ ہونے کے لیے ایک بڑے دھکے کی ضرورت ہے، ایک بڑے پش کی ضرورت ہے تاکہ اکانومی جو ہے وہ اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکے. جیسے کہ اگزامپل انہوں نے بھی دی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جہاز کو ٹیک آف کرنے کے لیے ایک کم از کم جو ہے وہ ایک سپیڈ درکار ہوتی ہے، اس سے کم پر جو جہاز ٹیک آف نہیں کر سکتا. سو جہاز کو ٹیک آف کرنے کے لیے ایک بڑی پش کی ضرورت ہوتی ہے. سو اینی وے سو بگ پش تھیری ہم سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن اور ایکسپلینیشن دیکھیں گے. دا بگ پش تھیری ہیز بین پریزنٹڈ بائی روزنسٹن روڈین ایز آئی ہیو آلریڈی ایکسپلینڈ. The idea behind this theory is that a big push or a comprehensive investment package can be helpful to bring economic development. So again آپ غور کریں کہ big push چاہیے ہوتی ہے یا comprehensive investment package چاہیے ہوتا ہے جس اکنامک ڈیولپمنٹ کو اٹین کرنے کے لیے. اب ہم آپ کو ایک چھوٹی سی اور بات بتاتے چلیں کہ آپ کو ڈیولپمنٹ اکنامکس کے اندر بیلنسڈ گروتھ اور ان بیلنس گروتھ کی ہم تھیریز بھی پڑھائیں گے، رائٹ. سو بنیادی طور پہ یہ تھیری جو ہے یہ بھی بیلنس گروتھ کے جو ہے وہ ہیڈ کے اندر آتی ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو بیلنس گروتھ چاہیے ہوتی ہے. سو آئیڈیا اس کے پیچھے کیا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو ایک بڑا دھکا چاہیے ہوتا ہے یا آپ کو کمپریہنسو انویسٹمنٹ پیکج چاہیے ہوتا ہے، رائٹ، تاکہ ہم اکنامک ڈیولپمنٹ حاصل کر سکیں. In other words, a certain minimum amount of resources must be devoted for development program if the success of program is required. کسی اکنامک ڈیولپمنٹ کے پروگرام کو جو ہے وہ کی کامیابی کے لیے آپ کو ایک خاص جو ہے وہ انویسٹمنٹ درکار ہوگی. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزنسٹن نے بگ پش کی جو تھیری دی ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں اس کے پیچھے آئیڈیا کیا ہے کہ ایک بڑا اکانومی کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے لیے ایک بڑے دھکے کی ضرورت ہے یا ایک بہت بڑا انویسٹمنٹ جو پیکج ہے وہ درکار ہوتا ہے تاکہ جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ ترقی کی شاہراہ پر خود سے گامزن ہو سکے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن کے حوالے سے. ایز سم گراؤنڈ اسپیڈ از ریکوائرڈ فار دا ایئر کرافٹ ٹو ایئر بورن، رائٹ. سو یہ ایگزامپل میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک اسپیڈ چاہیے ہوتی ہے ایک جہاز کو ہوا میں اڑنے کے لیے. ان دا سیم وے certain critical amount of resources be allocated for development activities. اب دیکھیے جہاز کو ہوا میں اڑنے کے لیے ایک خاص اسپیڈ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ زمین سے ہواؤں کی طرف جا سکے. اسی طرح سے ایک اکانومی کو بھی ڈیولپ ہونے کے لیے ایک خاص انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک خاص پش کی ضرورت ہوتی ہے، رائٹ. سو a certain critical amount of resources be allocated for development activities. Now this theory is of the view that though big
bit by bit allocation, no economy can move on the path of economics. یہ سینٹینس دوبارہ کہہ لیتے ہیں اس میں. The theory is of the view that through bit by bit allocation, no economy can move on the path of economic development. So bit by bit mean تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آپ انویسٹ کریں گے تو جو اکانومی ہے وہ ڈیولپمنٹ کے پاتھ پہ نہیں آ سکتی. Rather a specific amount of investment is considered something necessary for economic development. ایک خاص انویسٹمنٹ آپ کو درکار ہوتی ہے کسی بھی اکانومی کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے. اب وہ خاص اماؤنٹ جو ہے وہ اس کنٹری کے سائز اور نیچر کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. So therefore if so many mutually supporting industries which depend upon each other are started, the economies of scales will be reaped. So وہ یہ روزنسٹین کہتے ہیں کہ اگر ایسی بہت ساری انڈسٹریز میں بیک وقت انویسٹ کیا جائے جو انٹر لنکڈ ہوں, جو آپس میں انٹر لنکڈ ہو, جس میں بیکورڈ اور فارورڈ لنکیج ایفیکٹ جو ہے وہ موجود ہو. اب یہاں پہ رک جائیے اور آپ غور سے دیکھیے کہ بیکورڈ لنکیج ایفیکٹ اور فارورڈ لنکیج ایفیکٹ شاید کسی لیکچر میں آپ کو پہلے بتا بھی چکا ہوں لیکن پھر سے بتا دیتا ہوں. ایسی انڈسٹری ڈیولپ کریں کہ جس کا فارورڈ لنکیج ہو, یعنی کہ آپ کا پاس اگر اگاتے ہیں تو زیادہ اگے گی تو اس سے جو ہے وہ جننگ فیکٹری زیادہ لگیں گی, پھر اسپننگ فیکٹری زیادہ لگیں گی, پھر ویونگ زیادہ لگیں گی, پھر ڈائنگ فیکٹری زیادہ لگیں گی, پھر اسٹچنگ فیکٹری. فارورڈ لنکیج افیکٹ کی میں بات کر رہا ہوں. اس طرح سے بہت ساری انٹر لنکڈ انڈسٹریز ہوتی ہیں. اگر آپ جو ہے وہ اس ایسی انڈسٹری میں جو ہے وہ انویسٹ کریں گے کہ جو انٹر لنکڈ ہوتی ہیں تو اس سے بھی اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ تیزی سے حاصل کی جا سکتی ہے. سو ہم کہہ سکتے ہیں میوچلی سپورٹنگ انڈسٹریز, آپس میں جو ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہوں, ایسی انڈسٹریز میں اگر انویسٹمنٹ سٹارٹ کی جائے تو نہ صرف اکانومیز آف اسکیلز مل سکتے ہیں آپ کو, بلکہ آپ کی جو اکنامک ڈیولپمنٹ کی رفتار بھی تیز ہو سکتی ہے. Such external economies which are attained to specific amount in investment will become helpful for economic development, right? Now, Rosenstein Rodin has presented three types of indivisibilities and economies of scales. اب آپ نے غور کرنا ہے ایسی نا تقسیم پذیریاں, ایسی انڈیویزبلٹیز یعنی کہ جس کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا, ایسی تین طرح کی چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. ان کو ہم جو ہے ون بائی ون ڈسکس کریں گے. جو پہلی انڈیویزبلٹی روزنسٹین نے پیش کی وہ ہے انڈیویزبلٹی ان دا پروڈکشن فنکشن. اب آپ غور کیجئے, دوبارہ سے دیکھیے بگ پش تھیوری کیا کہتی ہے, آپ کو ایک کنسیڈریبل اماؤنٹ انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے, آپ کو انٹر لنکڈ انڈسٹریز کے اندر انویسٹ کرنا ہے, آپ کو ایسی انڈسٹریز کے اندر انویسٹ کرنا ہے جو انٹر لنکڈ ہوں. یعنی کہ اب آپ تین طرح کی نا تقسیم پذیریاں یا انڈیویزبلٹیز جو ہیں وہ انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی روزنسٹین روڈین نے. اور یہ پہلی انڈیویزبلٹی کیا ہے, انڈیویزبلٹی ان دا پروڈکشن فنکشن. When so many industries are established, the economies regarding factor of production, goods and techniques of production are occurred. So اب دیکھیں اکانومیز کس حوالے سے, پروڈکشن کے حوالے سے بھی, گڈز کے حوالے سے بھی اور ٹیکنیکس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اکانومیز حاصل ہوتی ہیں, رائٹ. اینڈ روزنسٹین روڈین gives more importance to economies which arise due to the establishment of social overhead capital. اب اس میں ذرا غور کیجئے گا کہ یہ بنیادی طور پہ یہ تذکرہ کر رہے ہیں سوشل اوور ہیڈ کیپٹل یعنی کہ انفراسٹرکچر کی. وہ بات یہ کرتے ہیں کہ انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے اس کو انہوں نے زیادہ امپورٹنس دی کیونکہ اس سے زیادہ اکانومیز حاصل ہوتی ہیں, رائٹ. سو سوشل اوور ہیڈ کیپٹل انفراسٹرکچر کو کہتے ہیں, رائٹ. سوشل اوور ہیڈ کیپٹل کنسسٹ آف مینز آف ٹرانسپورٹیشن, کمیونیکیشن اینڈ انرجی ریسورسز. سوشل اوور ہیڈ کیپٹل کے اندر جو ہے وہ سڑکیں, بجلی, گیس اور ٹرانسپورٹیشن, کمیونیکیشن, انرجی کے ریسورسز سارے آتے ہیں. سو دے آل کنٹریبیوٹ ٹو ڈیولپمنٹ انڈائریکٹلی. اب دیکھیں سڑک بننے سے پروڈکشن تھوڑی شروع ہو جائے گی لیکن وہ پروڈکشن پروسیس کو جو ہے وہ تیز کر دیتی ہے, تو اس لیے سڑک جو ہے وہ انڈائریکٹلی پروڈکشن کے جو پروسیس ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. سو یاد رکھیے گا, چاہے وہ پل ہو, چاہے وہ سڑک ہو, چاہے وہ انرجی کے پلانٹس ہوں, بجلی ہو, یہ کچھ بھی ایسا ہو, وہ انڈائریکٹلی پروڈکشن پروسیس کو سپورٹ کرتے ہیں.
پھر یہ ہے کہ سوشل اوور ہیڈ کیپٹل یا انفراسٹرکچر لاسٹ فار دا لانگ ٹائم پیریڈ، ایک لمبے عرصے کے لیے جو ہے وہ رہتا ہے، یعنی کہ قائم رہتا ہے، لاسٹ فار دا لانگ ٹائم پیریڈ. دا سوشل اوور ہیڈ کیپٹل کین ناٹ بی امپورٹڈ. اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یو ول ہیو ٹو ڈیولپ یور اون انفراسٹرکچر. اٹ مین یو ول ہیو ٹو انویسٹ on social overhead capital yourself. Why? Because you cannot import it. سڑک امپورٹ نہیں ہو سکتی، رائٹ؟ آپ پل امپورٹ نہیں کر سکتے، تو یہ ساری چیزیں آپ امپورٹ نہیں کر سکتے. اس لیے آپ کو انہوں نے روزنسٹین نے جو سوشل اوور ہیڈ کیپٹل کو زیادہ امپورٹنس دی ہے، وہ کہتے ہیں اس سے زیادہ اکانومیز جو ہے وہ اکانومیز حاصل کی جا سکتی ہیں. سو دس از دا ویری فرسٹ انڈیویزبلٹی وچ وی آر ڈسکسنگ، دیٹ از انڈیویزبلٹی ان دا پروڈکشن فنکشن، رائٹ؟ سو اگر اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے فوکس کس کو کیا، سوشل اوور ہیڈ کیپٹل یا انفراسٹرکچر کو، یعنی کہ اس کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. آپ نے سوشل اوور ہیڈ کیپٹل یا انفراسٹرکچر کے اوپر خود انویسٹ کرنا ہے، رائٹ؟ اور وہ کیا اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انڈائریکٹلی آپ دیکھیے گے، انڈائریکٹلی آپ کو پروڈکشن پروسیس کو تیز کریں گے. پروڈکشن پروسیس تیز ہوگا تو اکنامک ڈیولپمنٹ آئے گی. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیں انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوگا. آپ ایگزامپل لیجیے گا، دیکھیں اگر کسی جگہ پر سڑک بھی پہنچ جائے، بجلی بھی پہنچ جائے، گیس بھی پہنچ جائے، یعنی کہ انرجی کے تمام سورسز بھی مل جائیں اور سڑک بھی اچھی ہو اور یعنی کمیونیکیشن بھی اچھی ہو وہاں پر، تو آٹومیٹیکلی جو ہے وہاں پر پرائیویٹ انویسٹر جو ہے وہ آ کر انویسٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. سو اگر پرائیویٹ انویسٹر وہاں پہ انویسٹ کریں گے تو آبویسلی وہاں پر جو ہے نہ صرف پروڈکشن پروسیس تیز ہو جائے گا بلکہ لوگوں کو امپلائمنٹ ملے گی، جو ریسورسز ہیں ان کا یوز آپٹیملی ہونا شروع ہو جائے گا. تو الٹیمیٹلی آپ جی ڈی پی آپ کا انکریز ہوگا، لوگوں کی انکم بڑھنے سے ان کی ویلفیئر زیادہ ہوگی، پاورٹی کم ہوگی، ان کو ہیلتھ کے لیے، ایجوکیشن کے لیے ان کے پاس ریسورسز زیادہ آ جائیں گے. اور آپ کو یاد ہوگا نا، اسی کو ہم اکنامک ڈیولپمنٹ بولتے ہیں. سو دیکھیے اگر آپ نے سوشل اوور ہیڈ کیپٹل پر انویسٹ کیا، کیوں انویسٹ کرنا ہے؟ کیونکہ آپ نے یہ سوشل اوور ہیڈ کیپٹل جو ہے امپورٹ نہیں کر سکتے، یہ انڈائریکٹلی آپ کی پروڈکشن پروسیس کو تیز کرتا ہے. اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات آپ یاد رکھیے گا کہ سوشل اوور ہیڈ کیپٹل کے اوپر کے معاملے میں پرائیویٹ انویسٹر انویسٹ نہیں کرتے. سو گورنمنٹ ول ہیو ٹو انویسٹ آن سوشل اوور ہیڈ کیپٹل دیم سیلف. سو اٹ از ناٹ پاسبل فار پرائیویٹ انویسٹر ٹو کم اپ اور اس میں جو ہے وہ سوشل اوور ہیڈ کیپٹل میں انویسٹ کریں. سو دیکھیے آپ نے اس کے اندر انڈیویزبلٹی آپ نے غور کی، اس کے اندر کوئی سمجھوتا نہیں ہے. سوشل اوور ہیڈ کیپٹل، اس سے آپ کا پروڈکشن فنکشنز جو ہیں وہ بہتر ہوں گے، آپ کے پروڈکشن پروسیس بہتر ہوگا. ایک طرف تو پروڈکشن زیادہ ہوگی، دوسری طرف پروڈکٹیوٹی زیادہ ہوگی، آپ کی ریسورسز آپٹیمل استعمال ہوں گے، پروڈکٹیوٹی بھی زیادہ ہو جائے گی. اوکے، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیے اس کے ساتھ لوگوں کو امپلائمنٹ ملیں گی، ریسورسز بہتر استعمال ہوں گے، لینڈ، لیبر، کیپٹل، آرگنائزیشن بہتر استعمال ہوگی. اور دیز آل فیکٹرز آف پروڈکشن آر اونڈ بائی ہاؤس ہولڈز، رائٹ؟ سو انکم آف ہاؤس ہولڈ ول انکریز. سو جب انکم انکریز ہوتی ہے تو پھر آبویسلی آپ دیکھیے کہ آپ کی انکم انکریز ہوگی تو آپ کی سیونگ انکریز ہوگی، آپ کی ڈیمانڈ انکریز ہوگی. سیونگ انکریز ہوگی تو پھر ظاہر ہے سیونگ، آپ کو میں نے بتا رکھا ہے جب ہم کو ویشیس سرکل آف پاورٹی پڑھا رہے تھے کہ سیونگز بیسیکلی از اکول ٹو انویسٹمنٹ. تو آپ کی انویسٹمنٹ زیادہ ہو جائے گی جس سے کیپٹل فارمیشن شروع ہو جائے گی، جس سے اسٹاک آف کیپٹل بڑھنا شروع ہو جائے گا، جس سے آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ یعنی کہ آپ کی انکم بڑھنا شروع ہو جائے گی، جی ڈی پی بڑھے گی، جس سے آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہونا شروع ہو جائے گی. سو آپ نے دیکھا کہ سوشل اوور ہیڈ کیپٹل plays very vital role in economic development. That is why روزنسٹین روڈین نے فوکس کیا آپ کی سوشل اوور ہیڈ کیپٹل کے اوپر. اور پھر انہوں نے بتایا کہ چونکہ یہ انڈائریکٹلی کنٹریبیوٹ کرتی ہے اور یہ لمبے عرصے کے لیے لاسٹ کرتی ہے، رائٹ؟ یہ اور جو ہے وہ سوشل اوور ہیڈ کیپٹل امپورٹ نہیں کیا جا سکتا. دیٹ از وائی انہوں نے اس انڈیویزبلٹی میں اس کا ذکر کیا. اور پھر ٹو کنسٹرکٹ اٹ اے بگ اماؤنٹ آف کیپٹل از ریکوائرمنٹ وچ از ناٹ اویلیبل ود پرائیویٹ انویسٹر. سو گورنمنٹ ول ہیو ٹو انویسٹ دیئر سیلف. پھر یہ کہ آپ دیکھیے کہ سوشل اوور ہیڈ کیپٹل پر انویسٹ کرنے سے جو ریٹرنز ہیں وہ آپ کو بڑے لمبے عرصے میں آہستہ آہستہ ملتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ انویسٹر جو ہے وہ اتنے لمبے عرصے کی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ وہ اتنا لمبا عرصہ اپنی جو ہے ریٹرنز کا انتظار نہیں کر سکتے. سو گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا ہوتا ہے. دا ویری فرسٹ انڈیویزبلٹی وچ روزنسٹین ڈسکسڈ از انڈیویزبلٹی ان دا پروڈکشن فنکشن ویئر ہی فوکسڈ
social overhead capital because it lasts for the long time period, because it contributes development indirectly, because social overhead capital cannot be imported, because it need a large amount of capital. So یہ indivisibility جو ہے وہ اس کو اتنی امپورٹنس دی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے روزنسٹین نے. اور اب ہم دیکھیں گے کہ accordingly underdeveloped countries will have to spend 30 to 40% of investment on social overhead capital. So overall total investment میں 30 سے 40% آپ کی social overhead capital پہ لگنی چاہیے. ٹھیک ہے. The social overhead capital is attached with the following indivisibility. اب social overhead capital کس کے ان indivisibilities کے ساتھ اٹیچ ہے. So ایک تو میں نے آپ کو بتایا نا سوشل اوور ہیڈ کیپٹل. سوشل اوور ہیڈ کیپٹل انفراسٹرکچر, اور دوسری چیز ہوتی ہے ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز, یعنی کہ جیسے آپ کوئی کارخانہ لگاتے ہیں اس کو ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹی بولتے ہیں. سو سوشل اوور ہیڈ کیپٹل ہیلپس ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز. سو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز حاصل جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی کے لیے آپ کو ضروری ہے, ڈی پی اے کے لیے ضروری ہے کہ ایس او سی موجود ہو. ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے لیے ضروری ہے کہ سوشل اوور ہیڈ کیپٹل موجود ہو. This is the very first indivisibility attached with social overhead capital. The second one is it is lumpy and it has a minimum durability. And the third one is it lasts for the longer period of time and it is irreversible. Irreversible اس لحاظ سے کہ آپ نے سڑک بنا دیا تو سڑک بن گئی, اب آپ سڑک کو ریورس نہیں کر سکتے, یعنی کہ دوبارہ اس کو جو ہے وہ ادھر سے جو ہے وہ پیسے نکال کے آپ کسی اور چیز پہ نہیں لے گئے. جیسے آپ نے کوئی کارخانہ بنایا تو آپ اس کو بیچ کر آپ جو ہے وہ دوسرا کارخانہ یا آپ کوئی اور کاروبار کر سکتے ہیں, جبکہ یہ سوشل اوور ہیڈ کیپٹل ریورسیبل ہوتا ہے. These indivisibilities serve as a big obstacle in the way of economic development of underdeveloped countries, right? So اب دیکھیں یہ وجوہات ہیں کہ انڈر ڈیولپ کنٹریز انڈر ڈیولپ ہوتے ہیں. اب ذرا اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں سوشل اوور ہیڈ کیپٹل بہت ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اس کی بنیاد پر آپ کی ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز شروع ہونی ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر انفراسٹرکچر ہوگا تو ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز شروع ہوگی, تو کارخانے لگیں گے, تو ایگریکلچر سیکٹر کے اوپر جو ہے وہ انڈسٹریل بیس کیا پروڈکشن شروع کی جا سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ چھوٹے علاقے میں آپ ایگریکلچر آپ دیکھیں فار فلنگ ایریاز میں آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہے, تو وہاں سے اگر شہروں تک یا منڈیوں تک اگر سڑکیں بہتر نہیں ہوں گی تو وہ پروڈکشن ادھر آ نہیں سکے گی تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا, اور وہاں پر پروڈکشن اتنی زیادہ ہو نہیں پائے گی. سو وٹ یو نیڈ ٹو ڈو از دیٹ یو ول ہیو ٹو ڈیولپ دا سوشل اوور ہیڈ کیپٹل. وٹ ڈز اٹ مین؟ آپ کو ڈیسٹینیشن جو ہے وہ منڈی جو ہے وہاں تک آپ کو پروڈکشن سائٹ سے آپ کو سڑک پہنچانی ہے, کمیونیکیشن بہتر کرنی ہے, آپ کو انرجی وہاں پر پرووائڈ کرنی ہے. سو اٹ مینس کہ دیکھیے سوشل اوور ہیڈ کیپٹل اگر اسٹرانگ ہو, یعنی کہ انفراسٹرکچر اگر اسٹرانگ ہو تو آپ کی ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز زیادہ تیزی سے شروع ہو جائیں گی, زیادہ ہوں گی, ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں گی. سوشل اوور ہیڈ کیپٹل اسٹرانگ ہوگا تو ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں گی. اب ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ہی ان کے آل گڈز اینڈ سروسز پروڈیوسڈ ود ان ون کنٹری از کالڈ within 1 year is called GDP. So آپ دیکھیں نا اگر آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن جی ڈی پی لے لیتے ہیں کہ انکریز ان جی ڈی پی, تو اب اس میں ذرا غور کیجئے گا کہ دیکھیں اگر آپ کی پر کیپٹا انکم, آپ کی جی ڈی پی, اگر آپ کی پروڈکشن بڑھ رہی ہے تو آپ کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے, تو آپ کا پر کیپٹا انکم بڑھ رہا ہے, تو آپ کی انکم بڑھ رہی ہے, تو آپ کی سیونگ اور انویسٹمنٹ بڑھے گی, تو کیپٹل زیادہ فارمیٹ ہوگا. تو یہ ساری انٹر لنکڈ ہے. سو دیکھیے آپ نے کس قدر امپورٹنٹ ہے سوشل اوور ہیڈ کیپٹل. دیکھیے اس پر کوئی اور انویسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ یو نیڈ اے لارج اماؤنٹ آف کیپٹل, جس کی مدد سے آپ سوشل اوور ہیڈ کیپٹل جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں, ان کے انفراسٹرکچر ڈیولپ کر سکتے ہیں. پھر یہ لاسٹ فار دا لانگ ٹائم پیریڈ, اور اس کا جو ریٹرن ریٹ ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے, اور پرائیویٹ انویسٹر کی ناٹ ویٹ فار دیٹ لانگ ٹائم پیریڈ. سو دیز آر دا انڈیویزبلٹیز بیسیکلی جن کی وجہ سے اکنامک ڈیولپمنٹ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر جو ہے وہ نہیں ہو پاتی. سو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے انفراسٹرکچر یا سوشل اوور کیپٹل پلیز اے ویری وائٹل رول ان دا اکنامک ڈیولپمنٹ آف دا ڈیولپنگ کنٹریز. سو اف a developing country cannot develop social overhead capital, cannot develop the infrastructure, they cannot attain the direct productive activities, hence GDP will not increase, hence the resources won't be utilized optimally. It means اس کا بڑے سادہ سا مطلب ہے, اس کا مطلب ہے اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو پائے گی. سو اب دیکھیے
اکنامک ڈیولپمنٹ کی تھیریز جو ہیں یا اکنامک ڈیولپمنٹ کے جو اکانومسٹ ہیں وہ آپ کو ایسے طریقے بتاتے ہیں جس سے آپ اکنامک ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اٹین کر سکیں. دیکھیں ویشیس سرکل آف پاورٹی میں دیکھیں آپ نے دیکھا تھا کہ ہے پرابلم کیا کہ ڈیولپنگ کنٹریز آر جو نا سفرنگ فرام ویشیس سرکل آف پاورٹی. دے آر اسٹک ان دا ویشیس سرکل آف پاورٹی. دے ول ہیو ٹو بریک دیٹ ویشیس سرکل آف دا پاورٹی اینڈ دا اکانومسٹ سجیسٹ ڈفرنٹ ways how you can break that vicious circle. Likewise, you need a critical minimum effort, right? So ایک کم سے کم ایک آپ کو effort چاہیے ہوتی ہے to gain economic development. You need a big jump, right? سو دیکھیں پرابلم بتایا کہ پرابلم کیا ہے کہ آپ بیسیکلی جو سبسسٹنس ویج ریٹ ہے وہاں پر آپ سٹک ہوتے ہیں, وہاں پر پاپولیشن جو ہے وہ اسٹیگننٹ ہوتی ہے. آپ دیکھیں اس جگہ پر آپ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو توڑنا ہے اپنے آپ کو, ایک ڈسکنٹینیوس جمپ درکار ہے اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے, رائٹ. اس طرح سے بگ پش تھیوری کے اندر انہوں نے ڈفرینٹ انڈیویزبلٹیز بتائیں, رائٹ. سو جو کہ راستے میں اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے میں رکاوٹ بن سکتی ہیں. دیٹ از وائی دے کالڈ اٹ انڈیویزبلٹیز. سو دیز آر دا انڈیویزبلٹیز serve a big obstacle in the way of economic development of developing countries. Okay. Now, indivisibility of demand. The complementarily with respect to demand requires the underdeveloped countries should establish such industries which could support each other. اب دیکھیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والی انڈسٹریز جو ہیں وہ ڈیولپ ہونی چاہیے. To make investment in one project may be risky because in underdeveloped countries the demand for goods and services is limited due to the lower income. اب اس کو غور کیجئے گا. To make investment in one project may be risky. اگر آپ ایک پروجیکٹ پر انویسٹ کر رہے ہیں تو وہ رسکی ہو سکتا ہے, رائٹ. کیوں رسکی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ڈیمانڈ جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کی کنزیومر کی وہ بہت کم ہوتی ہے. اس کی ڈیمانڈ کم کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اس کی انکم کم ہوتی ہے, لہذا اس کی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے. اگر آپ اپنی تمام تر انویسٹمنٹ کسی ایک سیکٹر میں کر دیتے ہیں اور کنزیومر جو ہے اس کی ڈیمانڈ اتنی جنریٹ نہیں ہوتی تو وہ بکے گی کہاں پہ؟ سو اٹ مینس کہ وہ اوور پروڈکشن آپ جو ہے کا شکار ہو جائیں گے. آپ وہ چیز بک نہیں پائے گی تو اس کے مین وہ پروڈکشن جو آپ نے شروع کی ہے وہ آپ کو سلو ڈاؤن کرنی پڑے گی. سلو ڈاؤن پروڈکشن کرنے کا مطلب کیا کہ آپ کو ریسورسز ان امپلائی کرنے پڑیں گے, جس کی وجہ سے انکم کم ہو جائے گی, لوگوں کی ریسورسز کم ہوں گے اور آپٹیمل یوز آف دا ریسورسز نہیں ہوگا. سو انڈیویزبلٹی آف ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ کو یو ول ہیو ٹو انویسٹ ان سیورل انڈسٹریز. سو انٹر لنکڈ انڈسٹریز. کیوں انٹر لنکڈ انڈسٹریز کے اندر کریں؟ کیونکہ ڈیمانڈ جو کنزیومر کی ہے وہ بیسیکلی کسی ایک انڈسٹری کے حوالے سے جو ہے وہ شارٹ ہو سکتی ہے, رائٹ. لیکن اگر آپ بہت ساری انڈسٹریز میں انویسٹ کریں تو رسک کم انوالو ہوگا, رائٹ. سو ٹو میک انویسٹمنٹ ان ون پروجیکٹ may be risky because in underdeveloped countries demand for goods and services is limited due to the lower income. Income کم ہوتی ہے, ڈیمانڈ کم ہوتی ہے, ڈیمانڈ لمیٹڈ ہوتی ہے, لہذا لمیٹڈ ڈیمانڈ کے ساتھ یہ رسک ہوگا کہ if you start production process of a commodity, right, or if you invested in one industry, so if overproduction take place, what you will do? So this is very important. تو آپ کو بیک وقت بہت ساری انڈسٹریز کے اندر جو ہے وہ انویسٹ کرنا ہے. In other words, the indivisibility of the demand requires that at least a certain amount of investment be made in so many industries which could mutually support each other. Mutually support کرنے والی انڈسٹریز کے اندر آپ کو کم از کم ایک خاص مقدار جو ہے وہ انویسٹمنٹ کی کرنی ہوگی. 30 to 40% آپ کو میں نے بتایا تھا نا سوشل اوور ہیڈ کیپٹل پہ کرنا ہے. تو اس طرح سے یہ مکس ہونا چاہیے. ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز اور سوشل اوور ہیڈ کیپٹل کے اوپر بیک وقت انویسٹ کیا جانا چاہیے, کیونکہ یہ میوچولی سپورٹ کرتے ہیں دونوں جو ہے وہ سوشل اوور ہیڈ کیپٹل اور ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز ایک دوسرے کو. سو ایز اے ریزلٹ the size of the market will extend in underdeveloped country or the problem of limited market will come to an end in underdeveloped countries. So underdeveloped countries جو ہے they face one of the biggest problem of underdeveloped countries is that کہ وہاں کی مارکیٹ جو ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے, رائٹ. لمیٹڈ مارکیٹ ہوتی ہے. آپ پروڈکشن جو ہے وہ دیکھیں, آپ اگر آپٹیمل یوز آف دا ریسورسز کریں گے, بہتر ترین استعمال کریں گے, آپٹیمل یوز آف دا ریسورسز, اگر تھوڑا سا مائکرو اکنامکس سے اگر آپ ہیلپ لیں تو جہاں پر ایوریج کاسٹ منیمم لیول پہ ہے, رائٹ, جہاں پہ وہ منیمم لیول پہ ایوریج کاسٹ ہے, اگر وہاں اتنی آپ چیز پروڈیوس کریں تو جتنی بھی چیز آپ پروڈیوس کریں اس کی ڈیمانڈ اگر مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ پروڈکشن کو کم کریں گے, جس سے ایوریج کاسٹ ہائی ہو جائے گی اور جس سے پروفٹس کم ہو جائیں گے, جس سے ری انویسٹیبل سرپلس کم ہو جائے گا, یعنی کہ انویسٹرز کا جو ہے دوبارہ سے انویسٹ کرنے کا جو پول ہے وہ کم ہو جائے گا. سو دیکھا آپ نے کہ انڈیویزبلٹی آف ڈیمانڈ از ویری امپورٹنٹ. سو واٹ یو نیڈ ٹو ڈو از دیٹ یو ول ہیو ٹو انویسٹ in
different industries and these industries should interlinked so that یہ جو آپ کا پرابلم ہے limited market کا یہ solve کیا جا سکے. اب ہم یہ بات ایک ایک ڈائیگرام کے ذریعے سے بھی آپ کو سمجھا سکتے ہیں, right? So look at this diagram. Look at this figure. On y-axis there is price and on x-axis there is quantity, right? So just remember microeconomics, right? اس میں آپ نے جو ہے equilibrium of a firm پڑھا ہوگا, right? So revenue curves اور demand curves اور average cost curves یہ سارے اپنے مائکرو اکنامکس کے اندر پڑھیں. دیکھیں کسی بھی equilibrium کی کنڈیشن کیا ہوتی تھی کسی فرم کی, جہاں پر مائنر ریونیو اور مائنر کاسٹ جو ہے آپس میں انٹرسیکٹ کریں, رائٹ؟ سو اب دیکھیں یہاں پر آپ کے بیسیکلی اس ڈائیگرام کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو جو ہے وہ یہ D1 آپ کو نظر آ رہا ہے. اوکے, آپ اسے غور سے کریں, یہ D1 ہے اور یہ مائنر ریونیو 1 ہے. ایک انڈسٹری میں اگر آپ ایک کی بجائے 4 انڈسٹریز میں جو انویسٹ کریں تو آپ کا جو ہے وہ یہ آپ کا ایوریج ریونیو اور یہ آپ کا مائنر ریونیو ہو جائے گا. اوکے, اب آپ نے غور کیا یہ سمپل سا ایک فرم کا ایکویلبریم ہے جس کے ذریعے سے یہ آپ کو انڈیویزیبلٹی ان دا ڈیمانڈ سمجھایا جا رہا ہے, رائٹ؟ سو دیکھیں اگر کسی ایک جو ہے وہ انڈسٹری میں انویسٹ کیا جائے تو اس کی آپ کی یہ ڈیمانڈ ہوگی, اور اگر 4 مختلف میں انویسٹ کیا جائے تو آپ کی یہ ڈیمانڈ یا ایوریج ریونیو کرو ہوگا, رائٹ؟ اچھا جی, اور یہ آپ کا اگر ڈیمانڈ D1 ہو تو مائنر ریونیو MR1 ہے, اور اگر ڈیمانڈ D4 ہو تو مائنر ریونیو MR4 ہے. اوکے, اب آپ دیکھیں کہ ایکویلبریم کہاں پہ ہوگا, جہاں پہ MC نے یہ MC کرو ہے, رائٹ, مارجنل کاسٹ کا کرو نے آپ کی MR کے کرو کو انٹرسیکٹ کیا. آپ غور سے دیکھیں دس از دا پوائنٹ E, that is the E point where they are intersecting each other. So this is the equilibrium point. اگر ہم اسے کوانٹٹی ایکسس پہ جو ہے وہ پرپینڈیکولر ڈرا کریں تو کوانٹٹی کتنی پروڈیوس ہوگی Q1, اور آپ ذرا غور کریں اس کو آپ اوپر لے جائیں اور دیکھیں آپ کا یہ ڈیمانڈ کی جا کے ایوریج ریونیو کو جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے, اور اس کو اگر اس ایکسس پہ گرائیں تو آپ کی پی پرائس جو ہے P1 ہوگی. سو پرائس P1 ہوگی اور آپ کی جو کوانٹٹی ہے جو آپ نے پروڈیوس کیا ہے وہ آپ کی Q1 ہوگی. اوکے, اب ہم نے دیکھنا ہے پروفٹ دیکھنا ہے. سو پروفٹ آپ کو یاد ہے, پروفٹ از دا ڈفرنس بٹوین کاسٹ اینڈ ریونیو, رائٹ؟ سو آپ ذرا دیکھیں یہ آپ کی کاسٹ ہے, ایوریج کاسٹ, اور یہ آپ کی پرائس ہے. اٹ مین کہ آپ کی کاسٹ ہے C, اوکے, اور آپ کی جو پرائس ہے وہ P1 ہے, رائٹ؟ سو آپ دیکھیں کاسٹ زیادہ ہے تو دس از دا شیڈڈ ایریا, دس از یور لاس. اوکے, اب آپ ذرا غور کیجئے اگر آپ نے 4 مختلف انڈسٹریز میں انویسٹ کیا تو آپ کی ڈیمانڈ ہو جائے گی دس ون D4 اور ریونیو M4 ہو جائے گا. اب ایکویلبریم دیکھیں یہ MC M4 کو کہاں پر جو ہے وہ انٹرسیکٹ کر رہا ہے, دیٹ از دا پوائنٹ وچ از انٹرسیکٹنگ, رائٹ؟ سو دس از دا پوائنٹ. اس کو اگر ہم ادھر ڈرا کریں تو کوانٹٹی کتنی پروڈیوس کریں گے آپ Q4, اور اس کی پرائس کتنی ہوگی, آپ اسی کرو کو اوپر لے جائیں, یہ R سے آپ جو ہے وہ ادھر گرائیں تو یہ آپ کی P4 پرائس 4 ہوگی. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کا ایوریج کاسٹ جو ہے یہ آپ کی دس ون از دا کاسٹ, رائٹ؟ سے لیٹ سے C4 اس کا نام رکھ لیتے ہیں, رائٹ؟ سو اٹ مینس کہ پرائس کاسٹ سے زیادہ ہے, اٹ مین TSRP از دا پروفٹ آف ان کیس کہ اگر ہم 4 انڈسٹریز میں ڈیولپ کریں. سو یہ جو پروفٹس ہیں یہ ری انویسٹ ہوں گے, یعنی کہ یہ بینیفٹس زیادہ آ رہے ہیں, رائٹ؟ سو آپ نے دیکھا کہ اگر ایک انڈسٹری میں انویسٹ کیا جائے تو کیونکہ مارکیٹ چھوٹی ہے اس وجہ سے آپ کی کاسٹ زیادہ ہے اور پرائس زیادہ نہیں ہو پا رہی, ڈیمانڈ زیادہ نہیں ہو رہی, رائٹ؟ ہاؤ ایور اگر آپ 4 انڈسٹریز میں تو آپ کی ڈیمانڈ جو ہے D4 ہو جائے گی جس سے پرائسز زیادہ ہوں گی اور آپ کا پروفٹ ارن ہوگا. اس کو مزید اگلی سلائیڈ کے اوپر میں علیحدہ سے علیحدہ کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے دس از دا سمپل لیٹ سے میں اسے بالکل سیپریٹ کر دیتا ہوں دونوں حصوں کو. یہ آپ کی D ہے, یہ آپ کی MR ہے. سو آپ کو یاد ہے نا یہ آپ کا ایسے ہوتا ہے مارجنل کاسٹ کا کرو, رائٹ؟ سو دس از یور ایکویلبریم. سو یو ول پروڈیوس Q1, وٹ وڈ بی یور پرائس, اوپر لے جائیں اور اسے پرائس ایکسس پہ گرائیں تو دیٹ وڈ بی یور پرائس. اوکے, اف یور ایوریج کاسٹ کرو از دس ایوریج کاسٹ, تو ایوریج کاسٹ نکالنے کے لیے ہم اسے تھوڑا سا اوپر لے جائیں گے اور اس طرف لے گئے تو یہ آپ کی کاسٹ آ گئی. اٹ مین دیٹ مچ از لاس, رائٹ؟ اچھا, اگر آپ دیکھیں کہ یہ غور کیجئے گا, آپ دیکھیں یہ کوانٹٹی ہے اور یہ پرائس ہے, یہ آپ کا
D4 ہے رائٹ, اور یہ آپ کا MR4 ہے, اور یہ آپ کا MC ہے, MC, اور یہ ایکلیبریم ہو گیا. اس کو نیچے گرائیں تو یہ کوانٹٹی اب آپ زیادہ پروڈیوس کر رہے ہیں جس سے یہ آپ کی پرائس ہو گئی, اور یہ آپ کا ایوریج کاسٹ کا کرو ہے رائٹ. سو دس از دا کاسٹ, سو دیٹ مچ از profits which you are earning, right? So in this case آپ نے غور کیا کہ اگر ڈیمانڈ 4 ٹائم مور دین دس ہو تو پروفٹس ہوتے ہیں, اگر 4 ٹائم لیس ہو تو یہ آپ کے لاس فیس ہو رہے ہیں. دیکھیں جب پروفٹس ہوں گے تو ریسورسز آپٹیملی یوز ہو رہے ہیں. دیکھیں ریسورسز کہاں آپٹیمل یوز ہوتے ہیں, آپ ذرا غور کریں. یہ اگر آپ کی ایوریج کاسٹ کا ایوریج کاسٹ رائٹ, تو دس از دا منیمم پوائنٹ رائٹ. اگر وہ فرم اتنی کوانٹٹی پروڈیوس کر رہی ہے اس کے میں آپٹیمل یوز آف دا ریسورس ہو رہا ہے رائٹ. اگر وہ فرم اتنا پروڈیوس کر رہی ہے اس کا مطلب لیس دین آپٹیمل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ ابھی اور پروڈیوس کرتی تو کاسٹ کیا کرتی, گرتی چلی جاتی. سو یہ آپ کا ریسورسز کا آپٹیمل یوز ہے. اب آپ نے دیکھا کہ انڈیویزیبلٹی ان دا ڈیمانڈ کی بات ہم کر رہے تھے. سو بات کیا تھی, بات یہ تھی کہ وی ول ہیو ٹو انویسٹ ان سیورل انڈسٹریز وچ آر انٹرلنکڈ رائٹ. سو اف دے آر انٹرلنکڈ انڈسٹریز سو ڈیمانڈ وڈ بی D4. اف دیر از اونلی ون انڈسٹری, ہم نے سارے کا سارا اس میں انویسٹ کیا تو ڈیمانڈ وڈ بی D. سو ہم نے غور کیا اگر ڈیمانڈ جو ہے صرف D ہے تو اس سے کیا ہوا, آپ کے جو ہے وہ لاسز آپ کر رہے ہیں, اکانومی ڈیولپ نہیں ہو پائے گی. اوکے, اگر آپ کے جو ہیں وہ پروفٹس جو اگر آپ اسی کو غور کیجئے ان دیٹ کیس پروفٹس ہو رہے ہیں, اٹ مین ڈفرنٹ انڈسٹریز کے اندر انویسٹ ہوا ہے, اٹ مینس کہ آپ کی انکم کنزیومر کو امپلائمنٹ مل رہی ہے, ریسورسز آپٹیملی یوز ہو رہے ہیں. ریسورسز کیا ہوتے ہیں, لینڈ, لیبر, کیپٹل, آرگنائزیشن, فیکٹر آف پروڈکشن آپٹیمل جو ہے وہ امپلائڈ ہے. جو وہ امپلائڈ ہے اٹ مین وہ اونڈ بائی ہاؤس ہولڈ. سو ریسورسز اور فیکٹرز آف پروڈکشن are owned by household. Hence اگر فیکٹر آف دا پروڈکشن زیادہ استعمال ہوں گے تو ہاؤس ہولڈ کی انکم زیادہ ہوگی. اوکے, ہاؤس ہولڈ کی انکم زیادہ ہوگی تو obviously انکم کے 2 حصے میں نے آپ کو بتائے تھے جب میں نے آپ کو وچ سرکل آف پاورٹی بنایا تھا, کنزمپشن اور سیونگ. اگر انکم زیادہ ہوگی تو obviously کنزمپشن بھی زیادہ ہوگی اور سیونگ بھی زیادہ ہوگی. اچھا, اگر کنزمپشن زیادہ ہوگی تو اٹ مینس کہ آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. اچھا, اگر ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اٹ مینس کہ آپ کی جو مارکیٹ ہے وہ پھیل رہی ہے, بڑی ہو رہی ہے. اچھا, مارکیٹ بڑی ہو رہی ہے تو پھر اس کے لیے مزید پروڈکشن پروسیس یعنی کہ مزید پروڈکشن ہوگی. اچھا, مزید پروڈکشن ہوگی, اب کوئی فرم مزید پروڈیوس کرنا چاہتی ہے تو وہ لیبر کو بھی زیادہ ہائر کرے گی, لینڈ کو بھی زیادہ ہائر کرے گی, کیپٹل بھی زیادہ ہائر کرے گی. اوکے, سو اس سے کیا ہوگا, رینٹس بھی زیادہ ہو جائیں گے, آپ کے ویجز لوگوں کی زیادہ ہو جائیں گے, آپ کے پروفٹس, آپ کے ریٹ آف انٹرسٹ زیادہ ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے کیا ہوگا, جس کی وجہ سے لوگوں کی انکم بڑھے گی. اب آپ دیکھیں انکم بڑھ گئی تو انکم بڑھے گی تو اس سے 2 کام ہوں گے, انکم کے انکریز ہونے سے 2 کام ہوں گے, یا سیونگ بھی بڑھ جائے گی اینڈ کنزمپشن بھی بڑھ جائے گی. اچھا, اگر سیونگ بڑھ گئی تو پھر اس سے کیا ہوگا, آپ کی انویسٹمنٹ بڑھ جائے گی. انویسٹمنٹ بڑھی تو آپ کا کیا ہوگا, کیپٹل فارمیٹ ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کیپٹل فارمیشن, اسٹاک آف کیپٹل بڑھ جائے گا. کیپٹل فارمیٹ ہوگا تو پروڈکشن زیادہ ہوگی جس سے آپ کی اگین جا کر انکم زیادہ ہو جائے گی. لائک وائز اگر کنزمپشن زیادہ ہوئی, کنزمپشن زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہوئی, ڈیمانڈ زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے کہ مارکیٹ آپ کی پھیل گئی. ٹھیک ہے جی, مارکیٹ آپ کی بڑی ہو گئی. اب مارکیٹ بڑی ہوئی تو پھر obviously آپ کو پروڈکشن پروسیس زیادہ کرنے پڑے. پروڈکشن زیادہ ہوگی تو زیادہ ہاؤس ہولڈ, زیادہ فیکٹرز جو ہیں وہ امپلائڈ ہوں گے جس کی وجہ سے آپ کی انکم بڑھے گی, تو آپ ویشیس سرکل آف پاورٹی سے باہر آ جائیں گے. اوکے, آئی ہوپ آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی. گو بیک ٹو دا پریویس سلائڈ, ویل گو تھرو اٹ اگین. اب امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. اب دیکھیں ہم آپ سے کیا کہہ رہے تھے کہ ڈیمانڈ میں انڈیویزیبلٹی ہونی چاہیے, یعنی کہ ڈیمانڈ کے اندر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے. اب دیکھیں اگر ہم کسی ایک انڈسٹری میں انویسٹ کریں, فرض کر لیں ہم اگر کسی ایسی انڈسٹری مثلا ٹیلی ویژن کی انڈسٹری میں انویسٹ کریں, مثلا اگر ہم صرف ایگریکلچر میں انویسٹ کر دیتے ہیں تو ایک لمیٹڈ ڈیمانڈ ہے نا آپ کی ایگریکلچر جو پروڈکشن ہے اس کے حوالے سے, ایک خاص حد تک آپ پروڈیوس کریں گے. تو وہ پروڈیوسر جو ہے اب وہ کہتے ہیں کہ ڈفرنٹ انڈسٹریز کے اندر آپ انویسٹ کریں. جب آپ ایک سے زیادہ مختلف انڈسٹریز میں جو کہ انٹر لنکڈ ڈاؤن میں انویسٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا, پھر obviously کیا ہوگا کہ آپ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ D1 کی بجائے جو ہے وہ آپ کی D4 ہو جائے گی. سو ایکویلبریم E1 کی بجائے آپ کا یہ دس E پوائنٹ وڈ بی ایکویلبریم ہو جائے گا. تو پرائس آپ کی P1 کی بجائے آپ کی P4 ہو جائے گی. رائٹ,
کاسٹ آپ کی یہ فرض کر لیں C1 کی بجائے C4 ہو جائے گی، یعنی کہ کم ہو جائے گی. سو پرائسز زیادہ ہو جائیں گی، کاسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گی، جس سے جو ہے وہ پروفٹس جنریٹ ہوں گے. اب آپ دیکھیں نا، اگر پروفٹس جنریٹ ہو رہے ہیں تو ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں گی، لیکن پروفٹس جو ہے وہ انڈیوس کرتے ہیں آپ کی انویسٹمنٹ کو. پروفٹ زیادہ ہو رہے ہیں تو اس سے آپ کے جو ہے وہ مزید انویسٹمنٹ ہوگی، مزید پروڈکشن ہوگی. اچھا، یہ سارا پروسیس مزید پروڈکشن ہونے سے آپ دیکھیں نا، زیادہ پروڈکشن ہوگی تو آپ کی جی ڈی پی زیادہ ہوگی، پر کیپٹا انکم زیادہ ہوگی، تو اسی کو تو اکنامک ڈیولپمنٹ بولتے ہیں. اوکے، سو آئی ہوپ کہ آپ کو انڈیویزبلٹیز جو ہے ڈیمانڈ کی انڈیویزبلٹی سمجھ آ گئی ہوگی، فیکٹرز آف پروڈکشن کی انڈیویزبلٹی سمجھ آ گئی، اس میں سوشل اوور ہیڈ کیپٹل کی امپورٹنس آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کس طرح سے یو ول ہیو ٹو انویسٹ ان سوشل اوور ہیڈ کیپٹل، وائی یو ول ہیو ٹو انویسٹ یور سیلف. گورنمنٹ ول ہیو ٹو انویسٹ ان دا بیکاز یو کی ناٹ امپورٹ social overhead capital. You cannot, private investor cannot invest in social overhead capital. کیوں؟ کیونکہ اس کے ریٹرنز بڑے لمبے عرصے کے بعد آپ کو ملتے ہیں اور پرائیویٹ انویسٹر cannot wait for that. اوکے، اور یہ وجوہات ہیں. اور پھر یہ کہ اٹ سپورٹ ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز. تو اس انڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ کی دراصل سوشل اوورہیڈ کیپٹل آپ کی ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کو زیادہ کر رہا ہوتا ہے. اب دیکھیے یہ ان تیسری انڈیویزبلٹی کو دیکھتے ہیں، وہ انڈیویزبلٹی ان سپلائی آف سیونگ کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، سیونگ زیادہ ہوں گی تو آپ یاد رکھیے گا سیونگ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی. کیوں؟ کیونکہ سیونگز آر آلویز ایکول ٹو انویسٹمنٹ. ہم نے آپ کو یہ سمجھایا تھا. اچھا، تو اب انڈیویزبلٹی ان سپلائی آف سیونگ کے اوپر بات کرتے ہیں. دا سپلائی آف سیونگ آلسو سرو ایز این is indivisibility. So a specific amount of investment can be made in the presence of specific saving. Exactly، ایک خاص انویسٹمنٹ کے لیے ایک خاص سیونگ آپ کو درکار ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ سیونگز انویسٹمنٹ کے برابر ہوتی ہیں. But in case of underdeveloped countries, because of the low income, the savings remains low. اب ویشن سرکل آف پاورٹی ذہن میں لیں، انکم لو ہوتی ہے تو اس سے سیونگ لو ہوتی ہے، سیونگ لو ہوتی ہے تو اس سے انویسٹمنٹ لو ہوتی ہے، انویسٹمنٹ لو ہوتی ہے اس سے کیپٹل فارمیشن نہیں ہوتی، کیپٹل فارمیشن نہیں ہوتی، یہ کیپٹل اکمولیشن نہیں ہوتی، یہ اسٹاک آف کیپٹل انکریز نہیں ہوتا، تو انکم جو انکریز نہیں ہوتی. تو یہ ویشن سرکل پاورٹی دوبارہ شروع ہو گیا. سو بٹ ان دا کیس آف انڈرڈیولپڈ کنٹریز بیکاز آف دا لوور انکم دا سیونگ ریمینز لو. تو therefore when income increases due to increase in investment, the MPC must be greater than APC. MPC جو ہے وہ APC سے زیادہ ہونی چاہیے. So therefore when income increases due to increase in investment, جب انکم جو ہے وہ زیادہ ہو انویسٹمنٹ کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، رائٹ. سو میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی. دیکھیں تو انویسٹمنٹ زیادہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ ریسورسز امپلائڈ ہوں گے. جب زیادہ ریسورسز امپلائڈ ہوں گے اس کا مطلب کیا ہوگا؟ انکم بڑھے گی. انکم بڑھے گی تو انکم کے دو کمپوننٹس ہوتے ہیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا، کنزمپشن اور سیونگ، رائٹ. تو پھر یہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سیونگ زیادہ ہونی چاہیے، رائٹ. تو یعنی کہ ایم پی ایس مسٹ بی گریٹر دین اے پی ایس. مارجنل پروپینسٹی ٹو سیو مسٹ بی گریٹر دین ایوریج پروپینسٹی ٹو سیو. مارجنل پروپینسٹی ٹو سیو کیا ہوتا ہے؟ چینج ان سیونگ ڈیو ٹو چینج ان انکم، رائٹ. اور ایوریج پروپینسٹی ٹو سیو کیا ہوتا ہے؟ سیونگ اوور انکم. سو ایم پی سی کو ایم پی ایس کو اے پی ایس سے زیادہ ہونا چاہیے. ایم پی ایس کو اے پی ایس سے، یہ آپ کو مزید تفصیلاً سمجھائیں گے اگلی سلائیڈ کے اوپر کہ جب انکم بڑھے تو سیونگ بڑھنی چاہیے. اب پھر دوبارہ غور کریں، انڈیویزبلٹی ہے سپلائی آف سیونگ کی، رائٹ. یہ ایک بہت امپورٹنٹ انڈیویزبلٹی ہے. اب اس میں دیکھیں کہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر چونکہ انکم کم ہوتی ہے لہذا سیونگ کم ہوتی ہے، جبکہ آپ کو بگ پش کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، آپ کو ایک خاص اماؤنٹ یعنی کہ ایک خاص انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے. اور وہ انویسٹمنٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اگر سیونگ زیادہ ہوں، رائٹ. A specific amount of investment can be made in the presence of a specific amount of saving. So سیونگ زیادہ ہوگی تو انویسٹمنٹ زیادہ ہوگا، رائٹ. سو ہم دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کی انکم بڑھتی ہے تو سیونگ بڑھنی چاہیے تاکہ انویسٹمنٹ زیادہ ہو. انویسٹمنٹ کے زیادہ ہونے سے جب آپ کی انکم بڑھتی ہے تو آپ کی سیونگ زیادہ ہونی چاہیے، یعنی کہ ایوریج سے مارجنل، رائٹ. یعنی کہ مارجنل پروپینسٹی ٹو سیو شوڈ گریٹر دین ایوریج پروپینسٹی ٹو سیو. ایوریج سے مارجنل کو زیادہ ہونا چاہیے. اوکے.
Now, in the presence of these indivisibilities and non-existence of external economies, only a big push can take the economy out of the doldrum of the poverty. It means a specific amount of investment is necessary to remove the obstacles in the way of the economic development. देखिए खास जो है वो इन्वेस्टमेंट आपको दरकार होती है, वो ख़ास इन्वेस्टमेंट आपको उतनी ही सेविंग्स की मदद से हासिल हो सकती है, और यही वो वाहिद रास्ता है जो आपको जो है वो गुर्बत के मनहूस चक्कर से या विशिष्ट सर्कल पॉवर्टी से निकाल सकता है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ दीज इंडिविजिबिलिटीज, दीज ऑल थ्री इंडिविजिबिलिटीज, व्हाट वाज दीज? प्रोडक्शन में, डिमांड में और सप्लाई में, ये तीन इंडिविजिबिलिटीज जो हैं, अब एक तरफ से देखें तो यही वो वाहिद रुकावट है, यानी कि आपकी डेवलपमेंट के, डेवलपिंग कंट्रीज की डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावटें क्या हैं. सोशल ओवरहेड कैपिटल पे इन्वेस्ट नहीं होता, एक रुकावट. आपकी सेविंग्स कम है, क्यों कम है? क्योंकि इनकम कम है, ये दूसरी रुकावट. डिमांड जो है वो कम है जिसकी वजह से मार्केट लिमिटेड है, ये तीसरी वजह है आपके अंडर डेवलप रह जाने की. राइट. सो अंडर डेवलप आप इसलिए हैं कि आपकी मार्केट जो है वो छोटी है, मार्केट इसलिए छोटी है कि आपकी डिमांड कम है, डिमांड इसलिए कम है कि आपकी इनकम कम है. राइट. इस तरह से देखिए सोशल ओवरहेड कैपिटल आपका जो है वो या आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए डेवलप नहीं है कि उसके लिए बहुत ज्यादा सरमाए की दरकार, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सोशल ओवरहेड कैपिटल. ओके. So that large amount of capital is not available. That is why infrastructure जो है वो आपका कमज़ोर या वीक होता है. राइट. जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा सकती. इसी वजह से आपकी डिमांड कम होती है, मार्केट कम होती है. मार्केट कम इसलिए होती है कि डिमांड कम होती है, डिमांड कम इसलिए होती है कि इनकम कम होती है. इस तरह से आपकी सेविंग कम होती है. राइट. इन्वेस्टमेंट कम होती है. इन्वेस्टमेंट क्यों कम होती है डेवलपिंग कंट्रीज में? क्योंकि सेविंग्स कम है. सेविंग्स क्यों कम होती है? उसकी रीजन ये कि इनकम कम है. राइट. सो आपने देखा कि दीज आर द थ्री, इनके ऊपर कोई समझौता नहीं है. आपको डिमांड ज्यादा करनी है, आपको मार्केट को एक्सटेंड करना है. राइट. D1 से आपने जंप करके D4 पे जाना है, यानी कि यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन सेवरल इंडस्ट्रीज विच आर इंटरलिंक्ड. आपको सोशल ओवरहेड कैपिटल डेवलप करना है, उसके अंदर कोई समझौता नहीं है. यू विल हैव टू डेवलप, यू कैन नॉट इम्पोर्ट इट. राइट. आपने जो है वो अपनी सेविंग्स ज्यादा करनी है. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव शुड ग्रेटर देन एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव अगर आप डेवलप होना चाहते हैं. ओके. सो इन द प्रेजेंस ऑफ दीज थ्री इंडिविजिबिलिटीज एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल इकोनॉमीज, ओनली अ बिग पुश कैन take the economy out of the dole of the poverty. It means a specific amount of investment is necessary to remove the obstacles in the way of economic development. Okay, I hope you understand. अब थोड़ी सी बात आपको मैं क्लियर कर, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ी सी मैं इसके ऊपर बात कर देता हूँ ताकि आपका जो है वो एक्सप्लेन करने, ताकि आपको क्लियर हो जाए. देखिए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है, ये आपकी होती है सेविंग्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, सॉरी डिवाइडेड बाय इनकम. सेविंग डिवाइडेड बाय इनकम. ओके. इन अदर वर्ड एस ओवर वाई. और जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है, दैट इज चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम. ओके. जैसे ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं आप. देखिए ये आपकी इनकम है, ये आपकी कंजम्पशन है, ये आपकी सेविंग है. फर्ज करें आपकी इनकम 1000 है, आपकी कंजम्पशन 900 है, आपकी सेविंग 100 है. ऑब्वियसली अगर 1000 इनकम है, कंजम्पशन 900 है, सेविंग 100 होगी. अब अगर आपकी इनकम बढ़कर 2000 होगी, राइट, और जो है वो आपकी जो कंजम्पशन है वो बढ़कर 1500 होगी, राइट, तो आपकी सेविंग्स जो है वो बढ़कर 500 होगी. अब मैं आपसे कहता हूं कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव निकालें. एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज यहां पे देखें, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव दैट इज सेविंग ओवर income, right? So it means 100 divided by 1000, that is 0.1, and 500 divided by 2000, that is 0.4. okay, आपने देखा. अब आप देखें मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम. आप गौर करें, चेंज इन सेविंग कितनी है? 400. चेंज इन इनकम कितनी है?
1000. Okay, so یہ 2/5 mean 2/5 means 2/5 0.4. Okay, so this is how you can calculate marginal propensity to save. Okay, so marginal propensity to save جو ہے وہ average propensity to save سے زیادہ ہونی چاہیے. In other word, marginal propensity to save should greater than average propensity to save. Okay, اب آپ پچھلی سلائڈ پہ جائیں اور دیکھیں. Therefore, when income increases due to increase in investment, the MPS must be greater than APS. Okay, I hope آپ کو یہ آئیڈیا اب اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا. Now, اب ہم اس کے اوپر criticism اور اس کے ڈی میرٹس کے اوپر بات کرتے ہیں. This theory is better in the sense that it is identified that, again, دوبارہ. This theory is better in the sense that it identified the market imperfections are the big obstacle in the way of the economic development. اب مارکیٹ کی امپرفیکشنز جو ہیں وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے. اس وجہ سے یہ ایک اچھی تھیوری ہے اور یہ بات حقیقت بھی ہے کہ چونکہ ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر مارکیٹ جو ہے امپرفیکٹ ہوتی ہیں, جن کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز جو ہیں وہ فریلی کام نہیں کرتی. پرائسز آر ناٹ ڈیٹرمنڈ ود دا ہیلپ آف ڈیمانڈ اینڈ سپلائی فورسز, رائٹ. پرائس میکینزم جو ہے وہ جو ہے وہ پراپر کام نہیں کر رہا ہوتا. یس, دس آئیڈینٹیفیکیشن دیٹس گڈ, رائٹ. دیئرفور اے بگ اماؤنٹ آف انویسٹمنٹ will solve the problem of limited market, rather depending upon market mechanism, and such heavy amounts of investment will become helpful for economic growth. اب دیکھیں, اگر if we let demand and supply forces decide all things, right, in the economy, right, so پھر کیا ہوگا, مارکیٹ پھیلے گی نہیں, right. So اس کے لیے ہمیں ایک بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے. Despite this merit, following are the demerit of the theory. اب ہم demerits کے اوپر بات کریں گے. Number 1, that is negligible economies in export and import substitution sector. اب دیکھیں, سب سے پہلے امپورٹ سبسٹیوشن اور ایکسپورٹ پروموشن, یہ جو ٹرمز ہیں ان کو آپ کو ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہو. امپورٹ سبسٹیوشن پالیسی کیا ہوتی ہے اور ایکسپورٹ پروموشن پالیسی کیا ہوتی ہے؟ یہ دو پالیسیز ہیں. امپورٹ سبسٹیوشن پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جو چیزیں آپ امپورٹ کر رہے ہیں آپ ان انڈسٹریز میں انویسٹ کریں جو ان کا سبسٹیوٹ پروڈیوس کر رہے ہیں. مثلا آپ ٹیلی ویژن امپورٹ کر رہے ہیں, اگر آپ اپنے ملک کے اندر ٹیلی ویژن کے کارخانوں میں انویسٹمنٹ کروائیں گے, ٹیلی ویژن کے کارخانے ڈیولپ کروائیں گے, اٹ مینس آپ کس پالیسی کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ امپورٹ سبسٹیوشن پالیسی. اور دوسری طرف دیکھیں ایکسپورٹ پروموشن پالیسی, وہ کیا ہوتی ہے کہ جو چیز آپ بہتر پروڈیوس کر رہے ہیں, جیسے کہ آپ ٹیکسٹائل پروڈکٹس بہت بہتر پروڈیوس کر رہے ہیں, آپ فٹ بالز اور یہ آپ بلے اور یہ چیزیں اچھی پروڈیوس کر رہے ہیں, تو آپ کیا کریں, آپ اس انڈسٹری کو اور زیادہ ڈیولپ کریں, انویسٹمنٹ اس انڈسٹری میں زیادہ کروائیں. ٹھیک ہے, ٹیکسٹائل میں, اسپورٹس میں, میڈیکل کے جو انسٹرومنٹس ہیں ان میں آپ انویسٹمنٹ زیادہ کروائیں. اس سے کیا ہوگا کہ آپ جو آلریڈی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں, جو آلریڈی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, اسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو پروموٹ کریں گے تو آپ کے پاس فورن ایکسچینج آئے گا جس کی مدد سے یو کین امپورٹ واٹ ایور یو وانٹ ٹو. اوکے, سو دس از امپورٹ سبسٹیوشن اینڈ ایکسپورٹ پروموشن پالیسیز. ٹھیک ہے جی, اب یہ آپ کو کلیئر ہوگی. اب پہلا اس میں جو ڈی میرٹ ہم دیکھ رہے ہیں دیٹ از negligible economies in export and import substitution sector, right? The big push in infrastructure may be justified on the ground of external economies, but according to Wiener, the export sector and import substitute sector are so backward in underdeveloped countries that they hardly give rise in the economies. اب بڑی سمجھیے گا بات, آلریڈی جو آپ کے پاس سیکٹر امپورٹ اور ایکسپورٹ سبسٹیوشن کا موجود ہے وہ اتنا بیکورڈ ہے کہ اس قسم کی اکانومیز جو ہیں, if you are I mean all these indivisibilities, they do not help economies to develop. That is the very first demerit which is basically pointed out by Wiener. The second one is negligible economies for the cost reducing investment, right? The goods which are concerned with public welfare hardly yield external economy. Public welfare کی جتنی چیزیں اس کے external economies بہت کم ہوتی ہے, right? So moreover, the investment which is aimed at reducing cost does not yield economies. ایسی انویسٹمنٹ جن کا مقصد کاسٹ کو کم کرنا ہو, کاسٹ کو کم سے کم کرنا ہو, اس سے بھی اکانومیز حاصل نہیں ہوتی. دس از دا سیکنڈ پوائنٹ جو بیسیکلی کہا کیا گیا کہ آپ کو پبلک ویلفیئر کی اور کاسٹ ریڈیوسنگ اسٹریٹجی جو ہے یہ دونوں
اپنے ساتھ اکانومیز نہیں لاتی. دس از دا سیکنڈ ڈیمیرٹ. تھرڈ ون از neglecting investment in agri sector. In the theory, emphasis has been laid upon many investment in infrastructure and industry. So دو ہی باتیں ہو رہی تھی نا, یہ سوشل اوور ہیڈ کیپٹل پہ انویسٹمنٹ کی بات ہوئی تھی یا ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات ہوئی تھی. اب دیکھیں اس میں آپ نے پورا دیکھا, پوری تھیوری کے اندر, بگ پش تھیوری کے اندر آپ نے غور کیا ہوگا کہ ایگریکلچر سیکٹر کو اگنور کیا گیا. دیکھیں جیسے کہ کامن کریکٹرسٹکس آف ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر آپ نے پڑھا تھا, ون آف دا کامن کریکٹرسٹکس آف دا ڈیولپنگ کنٹری از دیٹ دے آر ایگری بیسڈ اکانومیز. اوکے, سو بیسیکلی جب وہ ایگری بیسڈ اکانومی ہے تو obviously agriculture is playing very important role in the developing countries. However, in this theory emphasis has been laid upon making investment on infrastructure and industries, while it neglect the investment to be made in agriculture sector and its allied sector. Agriculture اور اس سے allied sector کو ignore کر دیا گیا, right? As the agriculture sector is the largest sector in underdeveloped countries, and it will be a mistake to ignore it. اوکے, تو ہم نے غور کیا بیسیکلی ایگریکلچر سیکٹر نہ صرف بہت بڑا ہوتا ہے, بڑا وائٹل بھی ہوتا ہے, بڑا امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے, وہ اس کے اوپر اراؤنڈ 60 to 70% آف پاپولیشن از ریلائنگ آن ود ریفرنس ٹو امپلائمنٹ. 60 سے 70% لوگ جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر پہ امپلائڈ ہوتے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اگر اف وی اگنور دس سیکٹر سو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہوگی. یعنی کہ وی آر فوکسنگ اونلی سوشل اوور ہیڈ کیپٹل اینڈ ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز. وی آر اگنورنگ ایگریکلچر سیکٹر which is one of the biggest sector in the underdeveloped countries, which is pointed out while we were going through the lecture, which is characteristics of developing countries. Moreover, most of the people, right, more than 50% of the people are employed in this sector. It means کہ وہ بہت بڑا سیکٹر ہوتا ہے, اس کی انویسٹمنٹ یا اس کے الائڈ سیکٹر کی انویسٹمنٹ کے حوالے سے اس تھیوری کے اندر کوئی بات نہیں کی گئی. Then the inflationary pressure, this is again very important, try to understand this from. اب دیکھیں اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے لیے کہ جو دیکھیں نا انڈیویزبلٹی ان دا ڈیمانڈ میں آپ نے دیکھا کہ ایک انڈسٹری کے بجائے انٹرلنک بہت ساری انڈسٹریز کے اندر آپ انویسٹ کریں, تو اتنے سارے انویسٹمنٹ کے لیے آپ کے پاس فنڈز ہونے چاہیے. اچھا, سوشل اوور ہیڈ کیپٹل کے حوالے سے بات کی تو اس کے لیے آپ کو بڑا فنڈ درکار ہوتا ہے, اس کے لیے بہت فائنانسز درکار ہوتے ہیں. اوبویسلی اس انڈیویزبلٹیز کے اندر بھی کہ آپ نے دیکھا کہ فنڈ ایک بہت بڑا درکار ہوتا ہے, اور پھر سپلائی کے حوالے سے, سپلائی آف سیونگ کے حوالے سے بھی آپ کو فنڈ. اب دیکھیں آلریڈی جو پرابلم انڈر ڈیولپ کنٹریز فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتے ہیں شارٹیج آف کیپٹل. Right, so from where they will bring that much fund to invest social overhead capital, right? اور ساتھ ساتھ جو indivisibility in demand کے حوالے سے how they can manage to invest in several interlinked industries, right? Because they are already facing the shortage of the funds. So this is very important thing. So پھر انہوں نے کہا کہ فنڈز کیسے پورے کیے جا سکتے ہیں. جنرلی دو ہی باتیں, یا تو آپ قرضے لیں دوسرے ملکوں سے یا آپ ڈیفیسٹ فائنانسنگ کریں, نوٹ چھاپیں. اوکے, اچھا, اگر آپ قرضے لیں گے تب بھی اور اگر نوٹ چھاپیں تب بھی آپ کی جو انفلیشن زیادہ ہو جائے گی. ٹو مچ منی از چیزنگ ٹو فیو گڈ, یہی انفلیشن ہوتی ہے نا کہ آپ پیسے زیادہ ہو گئے. اوکے, فرام ویئر دا فنڈ ول کم ان انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ٹو اسپینڈ دیم آن سوشل اوور ہیڈ کیپٹل. اف دا فنڈز آر ریزڈ تھرو دا فورن لونز اینڈ بائی پرنٹنگ نیو نوٹس دے ول کریٹ انفلیشن ان دا اکانومی. دیکھیں انفلیشن ہو جائے گی. انفلیشن کیا ہوتی ہے؟ persistent rise in the price level. انفلیشن کیا ہوتی ہے؟ سوری, انفلیشن کیا ہوتی ہے؟ ٹو مچ منی چیزنگ ٹو فیو گڈس. یہی انفلیشن ہوتی ہے نا. انفلیشن کرتی کیا ہے؟ پاور آف دا پرچیز آف دا کنزیومر کم کر دیتی ہے. اوکے, ان کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے. اچھا, قوت خرید کم ہوئی, اٹ مین کہ اب وہ پہلے کی نسبت کم چیزیں خرید سکتے ہیں, یعنی کہ ان کی ڈیمانڈ کم ہو گئی. اوکے, اب جب ان کی ڈیمانڈ کم ہوگی تو چیز بن بکے رہ جائے گی. رائٹ, اٹ مین کہ جو پروڈکشن ہے وہ اوور پروڈکشن ہوگی. اوور پروڈکشن کا جو ہے وہ اکانومی جو ہے وہ شکار ہوگی. اچھا, اس پروڈکشن کو, اوور پروڈکشن سے بچنے کے لیے وہ اکانومی کیا کرے گی؟ پروڈکشن کو کام کرے گی. پروڈکشن کو کام کرے گی مین کیا کہ وہ آپٹیمل جو کمبینیشن ہے ان کو چھوڑ دے گی. ون, سیکنڈلی ریسورسز ان امپلائڈ ہو جائیں گے. اوکے, سو دیکھا آپ نے کہ اگر اف وی فائنانس دیز آل بگ فنڈز تھرو
printing the new note or you getting the foreign loans, right? It will create inflation in the economy, which leads to reduce the power of purchase of the consumer, right? जो कि फिर क्या होगा, फिर ये होगा आपकी मार्केट श्रिंक हो जाएगी, मार्केट छोटी हो जाएगी, और already you are facing these kinds of problem already in developing countries. So ये इशू को मजीद आपको जो है वो स्ट्रॉन्ग कर देगी, यानी कि पॉवर्टी अंडर डेवलपमेंट के इशू को ज्यादा सीवियर कर देगा, राइट? सो आपने देखा कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर डेवलप होता है, कैसे डेवलप होता है? इसलिए कि आपको सोशल ओवरहेड कैपिटल पर इन्वेस्ट करने के लिए, और आपको इंडिविजिबिलिटी ऑफ डिमांड के हेडिंग के तहत आपने देखा कि यू विल हैव टू इन्वेस्ट इन सेवरल इंटरलिंक्ड इंडस्ट्रीज, राइट? सो इतना फंड कहां से आएगा? प्रिंट करेंगे नोट, बाहर से कर्जा लेंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगी, जो कि उस कंट्री की लोगों की पावर परचेज को कम कर देगा। पावर परचेज कम हुई तो ऑब्वियसली लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाएगा, लिविंग स्टैंडर्ड कम हुआ वो डेवलपमेंट जो है वो तो इसके उलट, इसकी डेफिनेशन है कि आपका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो रहा हो। तो दीज आर द इश्यूज बेसिकली क्रिएटेड बाय बिकॉज ऑफ दीज इनडिविजिबिलिटीज, राइट? सो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वो इस प्रॉब्लम को ज्यादा सिवियर कर रहा है ये आपकी बिग पुश थ्योरी, ओके? Now, the fifth, demerit is that administrative and institutional difficulties. बड़ी सिंपल सी बात है, सादा सी बात है। इस कदर बड़े पैमाने पे इन्वेस्ट करना और इस कदर बड़े पैमाने पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए आपको बहुत जो है काबिल और जो है वो स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है। इसमें आपको ईमानदारी की जरूरत होती है, करप्शन नहीं होना चाहिए, राइट? लेकिन अगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही ये है, हमारे यहाँ स्किल्ड लोग कम है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलप नहीं हो रहा, राइट? इनएफिशिएंट जो है ब्यूरोक्रेसी है, हमारे यहाँ रेड टेपिज्म है, तो फिर हम हाउ वी कैन मैनेज दीज काइंड ऑफ बिग इन्वेस्टमेंट्स? दिस थ्योरी स्ट्रेस अपॉन द state investment in to remove the deficiency of capital. Mean obviously I was explaining throughout the lecture that on social overhead capital it is only state who can invest, right? So that is what we were focusing in this theory. So but in case of underdeveloped countries the machinery is corrupt, right? So the bureaucracy is corrupt, the red tapeism जो है वो मौजूद है. There exists a lot of problem in state machineries. The private and the public sector compete with each other rather supporting each other. Consequently, there will not be the balanced growth in the economy. राइट? तो आप अच्छी तरह से समझें कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर आपस में कम्पीट कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ब्यूरोक्रेसी करप्ट है। हमारे यहाँ क्या है, रेड टेपिज्म। हमारे यहाँ प्रोसीजर जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम इतने बड़ी इन्वेस्टमेंट को अगर हम एग्जांपल लें डेवलप कंट्रीज के हवाले से, तो उनके पास मशीनरी बहुत अच्छी है, उनके पास ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी है, उनके पास काम बहुत शफाफ तरीके से होता है, उनके यहाँ बहुत स्किल्ड लोग मौजूद हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेट हो चुका है। Obviously they can manage that large amount of investment, but here the problem is other, right? So the sixth demerit is it is not a historical fact. Again, हम अगर if we look at the history of the developed countries, once upon a time they were developing countries, right? So उस पूरे रास्ते पर जब डेवलपिंग से डेवलप्ड हुए, तो इस पूरी जो स्कूल ऑफ थॉट है उसको सपोर्ट करने के एविडेंसेस नहीं मिलते। द बिग पुश थ्योरी इज अ रेसिपी फॉर द अंडर डेवलप्ड कंट्री, बट इट हैज नॉट बीन डिराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस, राइट? As Professor Higgins says, the big push theory lacks the historical evidence and facts. Okay, so summary, very simple. The big push theory presents a comprehensive program of economic development in which the following balances have to be maintained. The first one is the horizontal balance among the consumer good industry according to expected emerging patterns of demand, so that with the expansion in demand the supply is increased accordingly. Okay, demand बढ़ेगी तो supply बढ़े, इस तरह का mechanism. A balance between the social overhead capital and productive activities so that one may not suffer in the absence of others, right? So as direct productive activities based upon the social overhead capital or infrastructure, right? So एक दूसरे की अदम मौजूदगी की वजह से उनके नुकसान ना हो। फिर आप देखें कि the vertical balance between the consumer goods industries and the capital good industries according to the degree of technical complementarity, so that the external economies can
be fully reaped. So this was today's lecture. آج ہم نے بگ پش تھیوری پڑھی. اکانومی کو ڈیولپمنٹ کے پاتھ پر لانے کے لیے ایک بڑے دھکے کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں 3 انڈیویزبلٹیز کا ذکر کیا، جس میں پروڈکشن فنکشن کی، جس میں سیونگز کی، اور جس میں ڈیمانڈ کی انڈیویزبلٹی کی بات ہوئی تھی. اور یہی 3 انڈیویزبلٹیز ہیں جو کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے، جو ڈیولپنگ کنٹریز کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں. سو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی، جس میں ہم روسٹو سٹیجز آف دا اکنامک گروتھ پڑھیں گے. اکنامک گروتھ کے حوالے سے جو روسٹو نے سٹیجز بتائی تھی کہ کس طرح سے ہسٹوریکلی ڈفرینٹ کنٹریز جو آج ڈیولپڈ ہیں وہ کن کن سٹیجز سے گزرے. سو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.